سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا بچپنا ہے، آپ کے والدین نے اپنے دین اور اپنے مذہب کے گرو کے پاس آپ کو مذہبی تعلیم سیکھنے کے لیے رکھا۔ ان کے شہر میں، ان کے زمانے میں، ان کے خطے میں عیسائیت کا بول بالا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں اپنے اس گرو کے پاس رہے، سیکھتے رہے، جو وہ سکھاتے رہے۔ ایک مدت کے بعد اس استاد گرامی کا آخری وقت آ پہنچا۔ سلمان فارسی اپنے استاد کے پاس گئے، اے میرے استاد، اب آپ جا رہے ہیں مگر میری تعلیم مکمل نہیں ہو پائی۔ میرے والدین نے جس مقصد کے تحت بھیجا تھا اس مقصد کو نہیں پا سکے۔ ہم منزل تک پہنچ نہیں پائے کہ آپ جا رہے ہیں، پر یہ تو بتاتے جائیے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہم پھر کس کے پاس جائیں گے؟ کون ہوگا جو مجھے سکھائے گا؟ کون ہوگا جو مجھے بتائے گا؟ آگے کی تعلیم اب مجھے کون دے گا؟ آپ کے استاد نے کہا فلاں شہر میں چلے جائیں، وہاں کلیسا میں ایک بزرگ ملیں گے، ایک استاد ملیں گے جو بڑے معمر ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے پارسا ہیں اور بڑا عالم ہیں۔ ان کا انتقال ہوا، بوڑیا بسترا سمیٹا پہنچے اپنے اس استاد کے پاس۔ حضور، مجھے فلاں استاد نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہا بہت اچھا، آؤ رہو، سیکھو۔ وہ سکھاتے گئے، یہ سیکھتے گئے، وہ بتاتے گئے، یہ سمجھتے گئے، وہ راستہ دکھاتے گئے، یہ راستہ پہ چلتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ اس استاد کا بھی آخری وقت آ پہنچا، آخری گھڑی آ گئی، یہ بھی جانے کے قریب ہو گئے۔ کیا واقعہ ہے؟ سلمان فارسی کہتے ہیں اے میرے استاد، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا مگر میری تعلیم مکمل ہونے سے پہلے آپ بھی چلے۔ اب آپ یہ بتاتے جائیے کہ ہم آپ کے بعد کہاں جائیں گے؟ وہ استاد کہتے ہیں سنو، اب دیں گے توجہ، سنو، اب تجھے کسی کلیسا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے کسی اور در اور چوکھٹ کو بھٹکنے اور چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر جائے کہاں؟
جائیں کس کے پاس؟ وہ کہتے ہیں سنو، میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، توریت و انجیل میں میں نے پڑھا ہے، ان سارے نشانات کو دیکھتے ہوئے اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آخری نبی کے آنے کا زمانہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمانہ آ گیا ہے، وہ نبی زمان کی آمد ہو گئی ہے۔ جب نبی آخری زمان آ جائے تو پھر کسی اور کلیسا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی اور استاد کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی اور کو اپنا رہبر اور اپنا گرو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے عالم کے ہادی وہی ہوں گے، سب کے استاد وہی ہوں گے، سب کے رسول وہی ہوں گے۔ ان سے بڑا جاننے والا، ان سے بڑا رہبر اور ان سے بڑا کوئی دوسرا تعلیم دینے والا نہیں ہوگا۔ جانا انہی کے پاس ہے میرے باپ۔ سبحان اللہ، یہ تو بتا دیجئے جی واہ، ان کا شہر کہاں ہوگا، وہ کہاں ہوں گے، ان کی پہچان، ان کی علامت کہاں ڈھونڈیں گے انہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ شہر کہاں ہے یہ تو میں نہیں جانتا، شہر کا نام نہیں جانتا، مگر کتابوں میں جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شہر، اس شہر میں کھجوروں کے باغات کثرت سے ہوں گے، اس شہر میں کھجوروں کے باغات کثرت سے ہوں گے۔ یہ پوچھتے ہیں اچھا یہ تو سمجھ گیا کہ شہر پہنچا، مگر اس ذات کے بارے میں کچھ بتائیے تاکہ اصلی اور نقلی کی بھی پہچان ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈپلیکیٹ میں پھنس جائے۔ پہچان بتائیے۔ وہ کہتے ہیں 3 علامت ہوتی ان کی، 3 پہچان۔ کیا؟ اول یہ کہ صدقہ دیں گے تو وہ صدقہ نہیں قبول کریں گے، ماشاءاللہ، کیا؟ صدقہ دیں گے تو صدقہ نہیں قبول کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ تحفہ دیں گے تو تحفہ قبول کریں گے، اور تیسری پہچان یہ ہوگی کہ ان کے پشت مبارک پر ختم نبوت کی مہر ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم تو بولا کے جواب دیں، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ استاد چل انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد سلمان فارسی اپنا بوریا بستر لپیٹے اور چلے کہاں؟ تلاش میں کہ وہ کھجوروں کا باغ والا شہر کہاں، بہت اچھا، ماشاءاللہ، کھجوروں کا باغ والا شہر کہاں ہے یہ پتہ نہیں، پر آئیں گے اسی شہر میں، کہاں ہے وہ؟ چلے اب شہر سے جیسے ہی باہر نکلے، تنہا سفر کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، گٹھڑی ہے کاندھے پہ، چوروں نے دیکھ لیا، لٹیرے ان کے ساتھ ہو گئے، دیکھا گٹھڑی بھی ہے، اکیلا بھی ہے، گٹھڑی بھی ہے اور اکیلا بھی ہے، لوٹ لو، کیا کرو؟ لوٹ لو۔ ایک بات کہوں، بڑی پیاری بات یاد رکھیں، کہوں اے دوست، اس دنیا میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو سب سے بڑی دولت دی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان۔ اگر ہم بھی کبھی تنہا سفر کرتے ہیں نا تو ایمان کے لٹیرے ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ تم کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی رہو، اپنے پیر کامل کا دامن ساتھ رکھو، پیر کامل کا دامن ہوگا، کبھی کوئی قابو تمہارے ایمان کو نہیں لوٹ سکے۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت حافظ و قاری مجاہد الاسلام کا پہلا فیضان مخدوم جہاں۔ اب وہ پیر کامل آپ جس کو
شریعہ کا فیض ہوگا، جہاں سے بھی آپ جڑے رہیں گے ان کا فیض آپ کے ساتھ ہوگا، اور ان کے فیض کی برکت سے انشاءاللہ کوئی بھی ڈاکو آ جائے، لٹیرا آ جائے، آپ کے ایمان کو لوٹ نہ سکے گا، کیونکہ بزرگوں کا فیض آپ کے ساتھ۔ وہ چلے تنہا، وہ چلے تنہا، ہے نا، چلے تنہا، ڈاکو لگا، کیا لگا؟ ڈاکو لگا، اور ڈاکو لوگ کیا کیا؟ سامان کو نہیں لوٹا، پورے کو لوٹا۔ کیا کیا؟ حضرت سلمان فارسی کو بھی لوٹ لیے، ہے نا۔ ایک بات اور توجہ سے سن لیں، وہ دور تھا جب لوگ انسان کو بیچا کرتے تھے، انسان کو چوری کر کے انسان کو بیچ دیا کرتے تھے۔ آج بھی انسان کا لٹیرا موجود ہے۔ خدا کے واسطے آپ کے بچے اللہ کی نعمت ہے، اپنے بچوں کی حفاظت ہماری بھی اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ گھر سے باہر نکلے، ماشاءاللہ گھر سے باہر نکلے تو کب کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے، اس کی خبر گارجین کو ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ اس کی خبر گارجین کو ہونی چاہیے۔ اے نوجوانوں، اے بچوں، تم کبھی یہ مت سمجھنا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا۔ حادثہ بول کر نہیں آتا، وہ آ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کو اطلاع دے کے رکھیں، تاکہ ہماری زندگی میں اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ ہو۔ سلمان فارسی کو لوٹ لیا۔ اب سلمان فارسی کہتے ہیں اپنے دل ہی دل میں کہ یہ تو غضب ہو گیا، میں چلا تھا منزل کو تلاش کرنے، میں چلا تھا ڈھونڈنے، مگر اس نے تو مجھے ہی لوٹ لیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ لوگ ایک بازار میں لے کے گئے، ایک منڈی میں لے کے گئے، مجھے میری بولی لگائے، اتنے میں کون لے گا؟ سلمان فارسی کہتے ہیں میں چونکہ پڑھا لکھا تھا اور بہت پڑھے لکھے تھے، بہت پڑھے لکھے تھے، تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ایک بہت اچھے تاجر نے خرید لیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس نے تو خرید لیا مجھے، اب یہ جہاں کا ہوگا وہاں لے کے جائے گا، ہم کو جانا تھا کس شہر میں، پتہ نہیں یہ کہاں لے کے جائے گا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ تاجر مجھے لے کے چلا، تاجر مجھے لے کے چلا، اور جب لے کر کے مجھے اپنا گھر پہنچا، جب میں گھر پہنچا صبح میں اس نے کہا چلو تیرا کام کیا ہے وہ تجھے دکھاتا ہوں، تجھے میں خرید کے لایا ہوں نا، تجھے کام کیا کرنا ہے وہ تجھے دکھاتا ہوں۔ جیسے ہی مجھے شہر سے گھر سے باہر نکالے تو میں دیکھ کر کے حیرت میں رہ گیا کہ خدا بندہ وہ نہیں جانتے تھے خدا چاہے، ہے نا، ابھی اعلان نبوت اس نے نہیں سنی، وہ نہیں جانتا، مگر وہ کہتا ہے رب اے کائنات کے مالک تیرا کتنا بڑا کرم ہو گیا سلمان پر، کیا کہ جس شہر کو میں تلاش کرنے کے لیے چلا تھا مجھے لٹیروں نے بیچ کر اور مالک نے خرید کر مجھے اسی شہر میں لے آیا۔ جیسے ہی شہر سے نکلا، جیسے ہی شہر سے نکلا میں دیکھ کر کے حیرت میں رہ گیا کہ کھجوروں کا باغ والا شہر یہی ہے، جدھر دیکھو ادھر کھجوروں کا باغ، ادھر کھجوروں کا باغ۔ ارے میاں ایسا لوٹو نا، ایسا لوٹو نا، کسی شاعر نے کہا وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے مگر حضور وہ شعر یاد نہیں ہے، مگر شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں ایسا گناہ کہ مجھے قید کر دے، اگر کسی قید خانے میں ڈالنا ہے تو چلو نا مدینہ کا قید کرو۔ کرنا ہے تو مدینہ میں ڈالو، مدینہ کے قید
پہنچے مالک نے کہا سنو یہ میرا باغ ہے. واہ واہ کیا ہے؟ یہ میرا باغ ہے. تیرا کام یہ ہے پانی پٹانا, کھجوروں کے درخت کی دیکھ بھال کرنا, کھجوریں توڑنا, سارے پیڑ پودے کی حفاظت یہ تیری ذمہ داری ہے. کہا جیسا آپ کہیں, جیسا آپ کہیں. جہاں آنا تھا تو پہنچ ہی گیا. جیسا آپ کہیں. سیوا میں لگ گئے, خدمتیں ہونے لگ گئی, کھجوروں کا درخت کی حفاظت ہو رہی ہے, پانی دے رہے ہیں, سب کچھ. ایک بار حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں شہر سے باہر تھا, کھجوروں کے درخت میں رہتا تھا. ایک بار مجھے شہر آنا ہوا. میں شہر آیا تو جس شخص سے دیکھیں, جس گلی میں جائیں, جس گھر کے پاس پہنچے, جس دکان کے پاس پہنچے, جہاں کہیں رک جائیں, ہر آدمی سے بس ایک ہی آواز, ایک ہی بات, کیا کہ وہ جو مصطفیٰ آئے ہیں ان کے چہرے کا جواب نہیں, مصطفیٰ کے حسن کا جواب نہیں, مصطفیٰ کی اداؤں کا جواب نہیں, مصطفیٰ کے اخلاق کا جواب نہیں, مصطفیٰ ایسے, مصطفیٰ ایسے. وہ لوگوں سے پوچھتے بھائی یہ بار بار جہاں کہیں دیکھتے ہیں, جدھر دیکھتے ہیں ادھر بس مصطفیٰ ہی مصطفیٰ, مصطفیٰ ہی مصطفیٰ. یہ مصطفیٰ کون ہے, کہاں ملیں گے؟ یہ مصطفیٰ کون ہے, کہاں ملیں گے؟ توجہ ادھر دی, توجہ. ماشاءاللہ. مصطفیٰ کہاں ہے, کون ہے, کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا مسجد نبوی کی طرف. جاؤ وہاں جاؤ, مصطفیٰ وہی ماشاءاللہ. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ماشاءاللہ کہ اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں میں جا رہا ہوں. کیا آپ کی توجہ ہٹ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. جو میں بتا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 سال تک ضرور یاد رہے گا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. بھولیے گا نہیں, واہ واہ واہ, ہے نا, بس توجہ حاصل رکھیں. سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اس عظیم بارگاہ میں جا رہا ہوں جس کا تذکرہ ہر فرد کی زبان پر ہے, تو خالی ہاتھ جاؤں کیا؟ خالی ہاتھ جاؤں؟ بڑوں کی بارگاہ میں کچھ لے کے جایا ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں پہنچا اپنا باغیچہ, میرے پاس تو تھا نہیں کچھ. گیا, چڑھا, کھجوریں توڑی, کھجوروں کا خوشہ لیا اور ایک برتن میں لے کر پہنچا سرکار کے پاس. سرکار صحابہ کرام کی موجودگی میں تشریف فرما ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں چاند مسکرا رہا ہے. میں نے کہا اے مصطفیٰ میری طرف سے. آقا فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے. کیا ہے؟ صدقہ ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابیوں سے, اے میرے صحابیوں یہ صدقہ ہے, تم میں سے جو صدقہ کھانے کے لائق ہے وہ کھا لے اور باقی غریبوں میں بانٹ دے. کیا بات ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں میرے استاد نے بتایا تھا کیا صدقہ نہیں, صدقہ نہیں. میرے پہلے سوال کا جواب, میری پہلی نشانی. میں پھر چلا آیا. چند دنوں کے بعد پھر وہی کھجوروں کا خوشہ ایک تشت میں دیا اور لے کر کے پہنچا مسجد نبوی. آقا علیہ السلام صحابہ کے جھرمٹ میں موجود ہیں. آقا فرماتے ہیں, حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے وہی کھجوروں کا خوشہ پیش کیا. آقا پوچھتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے. کیا ہے؟ تحفہ ہے, یہ تحفہ ہے. آقا علیہ السلام اور تسلیم نے اس تحفے سے چند کھجوروں کو خود بھی نوش فرمایا اور اپنے صحابہ میں بھی تقسیم فرمایا. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ مجھے دوسرے سوال کا جواب مل گیا, دوسری نشانی بھی مل گئی. سلمان فارسی کہتے ہیں میں چلا آیا, باغیچے میں کام کر رہا تھا. میں اپنی قسمت میں سوچ رہا تھا کہ پہلی نشانی تو مل گئی,
दूसरी निशानी तो मिल गई, मगर तीसरी निशानी वो तो कंधे में है, वो तो पुष्ट पे है और पुष्ट पे चादर है। मैं ये कैसे कहूँ, मैं ये कैसे कहूँ कि जरा दिखाइए। अरे मैं उस मजलिस में बैठ करके मैंने देखा है क्या कि नबी पाक है, सहाबाए किराम है, नबी इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा गौर से समाअत कर रहे हैं, सहाबा नबी के चेहरे पर दीदार भी कर रहे हैं, मगर आंखें मुकम्मल उठाकर नहीं। इस दीदार करने में भी अदब बीच में शामिल है। बेअदब होकर के मुस्तफा का दीदार नहीं, जो आंखें भर कर नबी का दीदार नहीं कर सकते, मैं उनकी बारगाह में कैसे कहूँ कि जरा कपड़ा हटाइए मैं देखूं, कैसे कह सकती है। सलमान फारसी कहते हैं कि तीसरे सवाल का जवाब मिलेगा तो कैसे मिलेगा, तीसरी निशानी कैसे मिलेगी, ये पहचान कैसे होगी। सलमान कहते हैं एक रोज मैं खजूरों के दरख्त पे चढ़ा हुआ, खजूर के दरख्त पे चढ़ा हुआ था, इतने में मैंने देखा रसूल अपने सहाबा के साथ मेरे बागीचे में तशरीफ। सुभान अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ऐ लोगों, मानो या मत मानो, मानो या मत मानो, इस घर में आवे या ना आवे, मगर आखिरी घर में मुस्तफा आएंगे, आखिरी घर में मुस्तफा आएंगे, मुस्तफा आएंगे जो उजाले की रोशनी में बैठा है, आका के मिलाद पर उजाला किए हुआ है, मुस्तफा आएंगे, मेरा आखिरी घर भी उजाला होगा, रोशनी होगी, मेरे कब्र में अंधेरा नहीं, उजाला ही उजाला होगा, इसलिए कि हमारा का मिलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा हाथ को उठा के जवाब दे, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे जहां, मज़ार में जागा सुन्नी मुसलमान, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सलमान फारसी कहते हैं, सलमान फारसी कहते हैं मैं नीचे उतरा, नीचे उतरा, खजूरें तोड़कर आका की बारगाह में लाया, हुजूर नोश फरमाए, आका नोश फरमाए। अब मैं सोच रहा हूँ, सलमान फारसी कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, तीसरी निशानी मिल जाए, तीसरी पहचान मिल जाए। सोचे ना, एक बचपन से जवानी की हद में आ गए, इसी निशानी को तलाश करने में, इसी मंजिल को पाने के लिए क्या कैफियत होगी, क्या कैफियत होगी, क्या अंदाज होगा, दिल में कितने हिचकोले खा रहे होंगे, कितने तरह के ख्यालात पैदा हो रहे होंगे। आखिरी मंजिल पे खड़े हैं हम, बस एक कदम, बस एक कदम, माशाअल्लाह, मगर कहूँ तो कैसे कहूँ, कहूँ तो कैसे कहूँ, अदब है बीच में, अदब है बीच में, ये कैसे कहूँ कि दिखाइए। अब दिल ही दिल में, तवज्जो देंगे, अब दिल ही दिल में, दिल ही दिल में, मन ही मन में रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ कायनात के मालिक, ऐ रब्बे कदीर, कुछ रास्ता निकाल देना, कुछ रास्ता निकाल देना, कोई सूरत निकाल देना, कोई जरिया निकाल देना, ऐसा जरिया निकाल दे कि मैं देख लूं, मैं देख लूं, तीसरी निशानी देख लूं, तीसरी पहचान देख लूं, तीसरी अलामत देख लूं, अपनी मंजिल को देख लूं, मैं जरा कोई रास्ता निकाल दे, रास्ता निकाल दे। और क्या रास्ता निकाल दे कि हवा को तेज चला दे, हवा को तेज चला दे, इतना तेज चले, इतना तेज चले कि वो जो कमली है मेरे आका के शान है मुबारक, वो कमली खिसक जाए, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। मगर सलमान फारसी कहते हैं कि बस मैं अभी दिल ही दिल में कह रहा, अभी दिल ही दिल में दुआएं
دل ہی دل میں سوچ ہی رہا تھا، من ہی من کی بات من میں ہو ہی رہی تھی، اتنے میں مصطفیٰ کا کرم ہو گیا، رسول کی رحمت جوش میں آئی اور آقا نے ارشاد فرمایا، اے سلمان، توجہ دیں، اے سلمان، تمہارے استاد نے تم سے کہا تھا 3 نشانی، پہلی نشانی تم دیکھ لیے ہو، دوسری نشانی بھی دیکھ لیے ہو، تیسری نشانی دیکھنا چاہتے ہو، لو دیکھو کہ میرے پشت مبارک پر ختم نبوت کی مہر ہے کہ نہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور جو ہی میرے آقا کے پشت مبارک پر میں نے ختم نبوت کی مہر دیکھی، آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر چوم لیا اور کہا، اے میرے رسول، اے مصطفیٰ، میری منزل مل گئی، بس مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا۔ چند باتیں اب توجہ کے ساتھ، اب میں پیچھے کی طرف لوٹ رہا ہوں، پھر سے سن، 3 نشانیاں، پہلی کیا بولی صدقہ نہیں، ہائے افسوس، صد افسوس، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے زکوٰۃ کھائے جا رہے ہیں، آج اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسجدوں کے پیسے کو ہضم کیے جا رہے ہیں، آج اسی نبی کا گیت گانے والے مسجدوں کی زمینوں کو بیچ کر اپنی گھر کو آباد کیے جا رہے ہیں، آج اسی نبی کے عشق میں مست رہنے والے وقف کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر کے اپنی بلڈنگیں بنانے جا رہے ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ اور کہاں ہیں ہم؟ اے نبی کے دیوانوں، اے نبی کے متوالوں، عاشق رسول ہیں آپ، اب تک جو غلطی ہوئی بھی ہوگی تو معافی مانگ لینا، اپنے رب سے معافی مانگنا، ہو سکے تو واپس کر دینا، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم کل سے یہ توبہ کر لیں کہ ہم مسجد کا 1 روپیہ کھائیں گے نہیں، ہم مسجد کے 1 انگلی زمین دبائیں گے نہیں، جو چیز قوم کی ہے، جو چیز اللہ و رسول کے نام کی ہے، میرا حق نہیں، وہ تو سراسر اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، قوم کا ہے، میرا حق نہیں ہے کہ ہزاروں جگہ پہ آپ پلٹ کر کے دیکھ لیں تاریخ، قوم کس طرح سے کھا رہی ہے، اور ایسا کھا رہی ہے کہ ڈکار تک نہیں لے رہی ہے۔ ان کی بلڈنگیں دیکھ لیں آپ، ان کے محلات کو دیکھ لیں آپ، ان کے آرائش پرستی کو دیکھ لیں آپ۔ رک جاؤ، 2 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات، 2 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، ایک دن آئے گا جب یہ تیرا یہ محل تجھے ڈسے گا، تیری یہ دولت تیرے سینے پہ سانپ بن کر کے لوٹے گی، تیری یہ چند پیسے، تیرے یہ چند پیسے اللہ کا قہر بن کر، اللہ کا غضب بن کر تیرے گردن میں توق کے ساتھ ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا دور ہو جاؤ، ایسا اس کو ادھر دھکیلو، کوئی نہیں آئے گا،
کوئی کام نہیں آئے گا. اگر اس روز بھی کام آنے والے کوئی ہیں تو میرے مصطفیٰ ہیں. اے مصطفیٰ کے دیوانوں، سچے دل سے یہ توبہ کر لو، سچے دل سے. اچھا صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ و رسول کی امانت، اگر وہ تیرا نہیں ہے تو تیرا نہیں ہے. اگر وہ تیرا نہیں ہے تو تیرا نہیں ہے، چاہے وہ تیرا بھائی کا ہے چاہے تیرا پڑوسی کا. جو تیرا نہیں وہ تیرا نہیں. ناجائز قبضہ کیوں کرتا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ واضح طور پر مجھے یاد نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اگر کوئی بالشت ہر کسی کی زمین دوسرے کے ہڑپے گا تو کل قیامت کے روز ساتوں آسمان و زمین کے برابر اس کے گردن میں داغ پہنایا گیا. سنبھال نہیں سکو گے. وقت ہے سمجھ جاؤ، وقت ہے سمجھ جاؤ. اللہ کے غضب کو یاد کرو، ورنہ کوئی نہیں بچا پائے گا اللہ کے غضب. دوسری چیز ذہن حاضر ہے؟ بہت اچھے ماشاءاللہ. دوسری نشانی کیا تھی؟ تحفہ. کیا؟ تحفہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تحفہ دو. بولے نا تحفہ دو، تحفہ لو. تحفہ دینے اور لینے سے پیار بڑھتا ہے، تحفہ دینے اور لینے سے محبت بڑھتی ہے. میرے آقا کی سنت ہے تحفہ دینا، میرے آقا کی سنت ہے تحفہ دینا. مگر ماشاءاللہ تحفہ ضرور دیا گیا ہے نا. اس معاملے میں بھی ایک پیچیدگی ہے. اجازت ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ جب ہم اس کے لیے جاتے ہیں نا، اس کے لیے جب اس کے لیے جاتے ہیں تو تحفہ ساتھ ہوتا ہے، ورنہ کہیں اور کسی کے لیے بھی جاتے ہیں تو تحفہ نہیں ہوتا. یہ تحفہ دے رہے ہیں یا اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں؟ حضرات کوئی غریب، اچھا تحفہ بھی جانتے ہیں، اگر کوئی بڑی پگڑی والا ہے نا، اونچی پگڑی والا، تو تحفہ بھی ویسے ہی اونچا ہوتا ہے. اور کوئی چھوٹی پگڑی والا، ٹوپی والا صرف، تو اس کا تحفہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. حالانکہ ہونا چاہیے تھا بالکل الٹا، ہے نا حضور جی؟ ہونا چاہیے تھا بالکل الٹا. اللہ نے اس کو سب کچھ نوازا. آپ کے 500 اور 1000 کی اسے ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے جو صرف ٹوپی پہ بیٹھ کر آپ کو دعوت دیتا. تو اپنے جو ہمارے غریب بھائی ہیں، جو کسی بھی حال سے کمزور ہیں، تحفہ دے کر ہم نے مضبوط کرے. انشاءاللہ تعالی رب میرے رزق میں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات میرے رسول نے صدقہ نہیں کھایا. کیا؟ میرے رسول نے صدقہ نہیں کھایا. اور پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی نہیں کھایا اور میری اولاد کے لیے بھی صدقہ نہیں ہے. ہے نا؟ سید کے لیے صدقہ نہیں ہے. مگر سید حضرات میں بھی تو کوئی غریب ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ غریب ہو سکتے ہیں نا. وقت اور حالات ان کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے نا. تو جب ہم جانتے ہوں کہ وہ سید ہیں اور مفلسی کا دور گزر رہا ہے، تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم تحفہ لے کر ان کو مدد کریں. اور اس طرح سے ہم آلے رسول کی مدد کریں گے تو ان کے قلب سے دعا نکلے گی، رسول کی مدد بھی ہوگی، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی. تیسری چیز میرے آقا کے تیسری نشانی کیا تھی؟ پشت مبارک پر ختم نبوت. پشت مبارک پر ختم نبوت. ختم نبوت کیا تھا؟ میرے رسول کے پشت مبارک پر گوشت کا ایک لوتھڑا نکلا ہوا تھا. گوشت کا ایک لوتھڑا نکلا ہوا تھا. وہ ختم نبوت کی نشانی تھی جو پچھلی کتابوں میں بھی. میرے نبی آخری نبی ہیں.
میرے نبی خاتم النبیین ہیں. میرے نبی کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی بھی نبی، نہ نقلی نہ اصلی، کوئی نبی نہیں ہو سکتا میرے نبی کے بعد. اگر قیامت تک اب کسی کا سکہ چلے گا تو میرے مصطفیٰ، میرے مصطفیٰ. مگر واہ 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 ہے نا، قادیان سے پیدا ہونے والا ایک شخص ہے جس کا نام ہے غلام احمد قادیانی، جس نے اعلان کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں. بولے پہلے نعوذ باللہ. اور آج کیا بولوں، یہ جو سکہ ہے نا، سکہ، اس سکے کے چکر میں لوگ بہت کچھ بیچ دیتے ہیں، بہت کچھ. لوگوں نے اس سکے کے چکر میں، سکے کے ہوس میں اپنا ایمان تک کا سودا کر دیا. سکے کی بدولت وہ قادیانی فرقہ سندھ سے نکل کر پاکستان کے علاقوں میں، ہندوستان کے پنجاب کے علاقوں میں پھیلا، اور یہ دوسرے شہروں میں بھی دھیرے دھیرے کر کے پھیل رہا. کس کے بلبوتے پر؟ صداقت اور سچائی کے بلبوتے پر نہیں، ڈالر اور درہم و دینار کے بلبوتے پر وہ پھیلا. اے لوگوں، آپ مرد ہو، آپ نوجوان ہو سکتا ہے روزی روٹی کے لیے ہندوستان کے کسی بھی بڑے شہر میں آپ جاؤ، ہو سکتا ہے اس ملک سے باہر بھی کسی ملک میں آپ جاؤ، ہو سکتا ہے کہیں ایسا ڈالر والا آدمی آپ کے قریب آ کر کے آپ کے ایمان کو بھی لوٹنے کی کوشش کرے بہت اچھا. تو جوتے سے مار کر تو آپ کو سواگت کر کے بھگانا. کہیں بھاگتا ہے کہ نہیں، میرا ایمان میں بچپن سے مان رہا ہوں اور مرتے دم تک مانتا رہوں گا کہ میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی خاتم النبیین ہے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا. یہ میرا ایمان ہے، حتمی ایمان ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے. الحمدللہ میرا نبی خاتم النبیین، میرا نبی سید المرسلین، میرا نبی شفیع المذنبین، میرا نبی سید المرسلین، اور میرا نبی محبوب رب العالمین. حضرات، اپنے نبی سے پیار کرنا، جو پیغام چند باتیں چند لمحوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس پیغام پہ عمل کیجیے انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں آمد مصطفیٰ کی برکتوں سے خوب اجالا ہی اجالا پھیلائے. اسی طرح آپ آمد مصطفیٰ مناتے رہیے، عشق رسول میں سرگردہ رہیے انشاءاللہ تعالیٰ. جو عشق